اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے دو نہایت نیک بندوں کے تحت تھیں۔ یہاں سب سے پہلے تو میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ تحت کا لفظ آیا ہے۔ تحت اسی سے لفظ ہمارے ہاں بنتا ہے جو ہم اردو میں ماتحت، فلاں فلاں کے ماتحت ہے، فلاں فلاں کے ماتحت ہے، نیچے ہونا۔ تو گویا کہ بیویاں جو ہیں شوہروں کے تحت ہوتی ہیں، اور رجال قوامون علی النساء، یہ وہی مضمون گویا کہ یہاں ایک لفظ تحت کے اندر بھی آ گیا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کے گھروں میں تھی، نہیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں جو ہیں حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی، یہ دونوں ہمارے دو نہایت نیک بندوں کے تحت تھیں، ان کے عقد نکاح میں تھی، ان کی شادی کے حصن میں تھی۔ حصن کہتے ہیں قلعے کو، قلعے کے اندر کوئی ہو تو بڑا محفوظ ہوتا ہے، تو نکاح بھی عورت کے لیے قلعے کے مانند ہے کہ ایک شوہر جو ہے اس کی عصمت و عفت کا ذمہ دار ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، وہ گویا کہ ایک قلعے کے اندر ہوتی ہے جب کسی شوہر کے حق حوالہ عقد کے اندر ہوتی ہے۔ تو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، تو ان دونوں نے ان سے خیانت کی۔ یہ لفظ جو ہے ذرا توجہ کے قابل ہے، بلکہ یہاں ہمارے ہاں ہر طرح کے لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں، تو ایک خاص فرقہ ہے کہ جنہیں ازواج مطہرات سے قد ہے، خاص طور پر حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما سے دشمنی ہے، قد ہے، بغض ہے، اور وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عائشہ کے اوپر تہمت جو لگائی گئی تھی وہ اب بھی اس کے علمبردار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت زنا کا ارتکاب کیا۔ اس کے لیے دلیل لاتے اس آیت کو۔ خیانت سے مراد کیا ہے؟ فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی۔ وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ زنا کیا، اس لیے کہ در حقیقت ایک عورت کی عصمت و عفت جو ہے وہ اگرچہ اس کی اپنی ذاتی ایک شے ہے، لیکن یہ کہ شادی کے بعد وہ اس کے پاس شوہر کی امانت ہوتی ہے، اور گویا کہ زنا جو ہے وہ شوہر کی امانت میں خیانت ہے۔ تو بظاہر یہ تانا بانا ان کے دلائل کا ملتا ہے، اور اس کے اوپر بہرحال انہوں نے پوری عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ لیکن غور طور معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہاں کفر کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، معلوم ہوا کہ وہ کافرہ تھی۔ ہمارا موقف یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ کسی نبی کے گھر میں زانیہ نہیں ہو سکتی۔ ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ گندی عورتیں جو ہے وہ گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور گندے جو مرد ہیں وہ گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کے اوپر ان کو حرام کر دیا، یہ قانون ہے اللہ کا، قانون فطرت ہے۔ تو نبی جو کہ صالحین میں بہت اونچے مقام پر ہیں، صالحین تو خیر صالحین کے بعد رتبہ ہے شہداء کا، پھر صدیقین کا، پھر انبیاء کا، چوتھے درجے پر آتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، صالحین تو چوتھے نمبر پر آئے۔ تو انبیاء کرام جو ہیں ان کے ہاں کوئی بدکار عورت نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا موقف ہے اصولی اعتبار سے۔ اور اس کے لیے دلیل جو اس صورت کے اندر موجود ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے جو واقعہ آیا ہے، اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، ایک راز کی بات حضور نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی، راز کے طور پر امانت رکھی، ان سے خطا ہوئی، انہوں نے اس راز کو ظاہر کر دیا دوسری زوجہ محترمہ کو۔ غالباً حضرت عائشہ سے وہ بات کہی گئی تھی اور حضرت حفصہ سے انہوں نے بیان کر دی، اس پر پکڑ آ گئی، اور پکڑ شدید آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم پڑھ چکے ہیں وہ آیات کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، بڑا سخت انداز ہے۔
لیکن ساتھ واضح کر دیا وہ خیانت کیا تھی. راز کو افشا کر دینا شوہر کے، یہ ایک خیانت ہے. اسی لیے وہ جو آیا ہے سورہ نساء کے اندر، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغیب. رازوں کی حفاظت کرنے والی. ظاہر بات ہے شوہر کے رازوں سے بیوی سے بڑھ کر کون واقف ہوگا؟ شوہر کی کوئی کمزوری ہے تو وہ بیوی سے زیادہ کس پر واضح ہوگی؟ شوہر کا کوئی اور اسی طرح کا معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ بیوی کے اوپر تو کھلا ہوا ہے. لیکن بیوی کا، نیک بیوی کا، فالصالحات، نیک بیویاں وہ ہیں جو نمبر ایک اپنے شوہروں کی فرما بردار ہے، قانتات حافظات للغیب، اور غیب کی اور رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. تو در حقیقت جو غلطی اب ہمیں جو ہے پورا سیاق و سباق دیکھنا چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ میں ازواج مطہرات کی ایک غلطی کا بالکل واضح طور پر ذکر آ گیا ہے کہ انہوں نے حضور کے ایک راز کا جو ہے افشا کر دیا. تو اسی کی روشنی میں اس آیت کو ہم لیں گے کہ انہوں نے خیانت کی، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ کافر تھی. کافرہ ہو سکتی ہے، یہ ایک ہے خبیثات اور خبیثون، وہ اور شے ہے، کردار کے اعتبار سے گھٹیا، ذلیل، رذیل، کمینے، وہ معاملہ اور ہے. ایک ہے کفر اور اسلام کا معاملہ، وہ ممکن ہے